آپ لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے میں جو مسائل تھے تو آ، وقت کے اعتبار سے پھر مسائل بھی بدلتے ہیں، میں جدت بھی آتی ہے، تو پھر اس کو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نے دعوت برکاتہم نے اس کو تصحیح آسان کر کے اور اس میں پھر جدید مسائل کی بھی ایڈیشن اس میں کی ہے۔ تو اس میں ایک یہ اضافہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جدید مسائل کے اعتبار سے بات آتی ہے تو پھر وہ چونکہ ان کی اپنی طرف سے بات ہوتی ہے، صاحب کتاب کی طرف سے نہیں ہوتی، تو اس کے پھر وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کچھ کتابوں میں بریکٹ میں کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ بریکٹ کی بات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ صاحب کتاب کا جملہ نہیں ہے، یہ تشریح کرنے والے نے یا تسہیل کرنے والے نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے۔ تو یہ اضافہ بھی انہی کی جانب سے، اس کو کوئی ساتھی جنہوں نے پہلے نہ پڑھا ہو تو نئے ساتھیوں میں سے کل ہماری کلاس میں جو حاضری رجسٹر میں تعداد ہے تقریباً 25 ہے، اور حاضری 16 سے 19 تک روزانہ جاتی ہے، باقی 5 6 ساتھیوں کی حاضری کم ہوتی ہے یا پھر وہ ریکارڈنگ کے اعتبار سے ہوتا یہ ہے، کسی کچھ ساتھی حضرات کو ہے بات؟ ریکارڈنگ سنتی ہیں صحیح جی، ریکارڈنگ سے ہی ہوتی ہے، ہاں سبق تیار کرتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو کوئی ساتھی پڑھ لے۔ حضرت میں پڑھ لوں؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقشوں اور قبلہ نما کا استعمال۔ مسئلہ نمبر 1، اس زمانے میں عموماً اوقات نماز کا تعین اوقات نماز کے لیے بنائے گئے نقشوں سے ہوتا ہے، اور ان نقشوں یہ جو لفظ ہے آپ نے صرف میں کون کون سے ابواب پڑھے ہیں ساتھیوں نے؟ جی بس صحیح پڑھ کے تو بات پڑھیں گے۔ صحیح کے پڑھیں، تو جی، اس میں صحیح میں بھی مجرد کے اور مزید کے سب پڑھے ہیں یا صرف مجرد کے پڑھے ہیں؟ سب پڑھ لیا تھا، مجرد بھی مزید جو بھی۔ مزید کے جو ابواب ہیں ان کے نام کوئی ساتھی بتا دے جو مشہور ہیں۔ ایک باب افعال ہے، جی تفعیل ہے، جی تفاعل ہے، انفعال ہے۔ تفاعل، جی یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا تفاعل، تو جی اس پر آپ نے کون سی گردان یاد کی ہے تفاعل پر؟ جس جی طرح اس کے باب افعال میں آپ نے اکرم تکبر یکرم ہے، و اکرامن، تکبر ہے، جی تکبر ہے، تکبر تھی شاید، صحیح، تکبرن تقبل فہو متکبر۔ یتقبل، جی، اس کی مصدر کس طرح پڑھی جائے گی؟ تقبل یتقبل، متقبل۔ آگے تکبرن، تکبرن۔ تقبلا، تقبل، یہ بھی جو لفظ ہے نا تعین، تو یہ بھی باب تفاعل سے ہے، تو یہ چونکہ مصدر ہے تو اس کو پھر اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ ہماری زبر زیر کی وہ بات بھی پھر آگے علمی طبقے کی جو ایک زبر زیر کی بھی ہوتی ہے نا، لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو ہماری تو یہ ساری، ہم تو سارے ہیں ہی سیکھنے والے، تو اس میں زبر زیر کی جو بات آئے تو اس کی بھی ہم تصحیح کریں گے تاکہ ہمارے الفاظ بھی وہ صحیح ہو جائیں، تو یہ جی بھی لفظ اسی طرح ہے، تعین یتعین تعینا فہو متعین، ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ اس بات کو متعین کر دیں، تو یہ اسی سے ہے تعین، یہ لفظ ہوگا نماز کا تعین، جی تعین۔ جزاک اللہ خیر۔ یا کی پیش کے ساتھ تعین، جی سر ایک جی لفظ چلیں، جی جی، ایک لفظ آ رہا ہے بار بار نا، یہ مسند، مسند اور مسند۔ مسند اور مسند الیہ۔ جی جی، مسند اور مسند الیہ، تو اس کے جی بارے میں صحیح، جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ استاد جی مسند ہے یا پوچھنا مسند ہے؟ چاہ مسند ہے، مسند ہے،
मुस्नद की माना है कि निस्बत, यानी जिसकी तरफ निस्बत की जाए तो उसको मुस्नद इलैहि कहा जाता है, और जिस चीज़ की निस्बत की जाए तो उसको मुस्नद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक जुमला कहा कि जईदुन काइमुन, जैद खड़ा है। जैद। तो अब जी, जईदुन काइमुन जैद, तो अब ये जैद जो है वो मुस्नद इलैहि है, क्योंकि आपने उसकी तरफ खड़े होने की निस्बत की है। और काइमुन ये मुस्नद है। जिस चीज की निस्बत की जाती है उसको मुस्नद कहा जाता है, और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसको मुस्नद इलैहि कहा जाता है। मुस्नद इलैहि। जी। जी चले नूरुल अमीन भाई, चलें। जी हजरत आगे चलाएं, सफा नजर नहीं आ जी रहा। जी जी। अ, जी, उनकी की बुनियाद, उनकी बुनियाद, बुनियाद। जी की जी। बुनियाद इल्म फल्कियात के हिसाबी कवायद पर होती है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं, वसाइल और ज़राए मकसूद नहीं होते, असल मकसूद इबादात हैं। इस्लाम ने औकात की बुनियादी आफताबी सायों, तुलू व गुरूब, शफक और ज़ाहिरी आसार पर रखी है। इसलिए ये ऐसे मायार हैं जिनका समझना हर ख़ास व आम के लिए आसान है, मगर इनकी हैसियत फ़कत इलामात की है। अगर किसी दूसरे अलामात ज़रिए की। से, जी जी, जी, अगर अलामात। किसी अलामात की है, अगर किसी दूसरे ज़रिया से गालिब गुमान हो जाए कि शरीयत का मतलूबा वक्त आ पहुंचा है, तो इस पर अमल कर लेना काफ़ी होगा। तकवीम की यही हैसियत है, और जदीद तरक्की याफ्ता फल्कियात कम अज़ कम इस बात का ज़न्न गालिब पैदा करने के लिए काफ़ी है। ये असल गालिब में गुमान, जी जी जी। इसमें जो बात बताई जाए ना कि आजकल जो नक्शे बने हैं या दायमी जंतरी होती है, या मसाजिद में जो नक्शा दायमी औकात नमाज का लगा होता है, और इसी तरह किबला लोकेटर जो होते हैं या नक्शा नुमा जिसको, तो ये सारे वो जो फल्कियात का जो इल्म है उसके एतबार से, जिस तरह ख़ास तौर पर जब रमज़ान का या ईद का चांद होता है तो उसमें फिर जामिअतुर रशीद वाले सबसे आगे होते हैं, क्योंकि उनकी इस फील्ड में तहकीक बहुत अच्छी है। तो वो फिर पहले से ही बता देते हैं कि ये फल्कियात के एतबार से इम्कान ये है कि ये चांद फलां दिन नज़र आएगा, और जिस तरह इस साल भी मसला हुआ था रमज़ान के चांद में कि इतनी वो इसकी उम्र नहीं है, तो ये सारे वो फल्कियात के एतबार से होते हैं। तो इसमें इससे यही मतलब है कि आप फल्कियात के इल्म से मदद मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि असल तो मकसूद जो चीज़ है इबादत हैं, और ये सारे उसके ज़राए हैं। तो जिस तरह बाकी ज़राए हैं, जिस तरह सूरज है और तुलू और गुरूब है, या मगरिब के बाद जो शफ़क़ का मसला है, तो इस्लाम ने सारी चीज़ों की औकात की बुनियाद तो इन्हीं चीज़ों पर रखी है। तो ये क्योंकि इसका समझना हर एक के लिए आसान होता है। तो अब अगर इन चीज़ों के अलावा दूसरे किसी ज़रिए से आपको ये गालिब गुमान हासिल हो जाता है कि अभी वो शरीयत ने जिस इबादत का वक्त रखा है उसका वक्त अभी हो चुका है, तो आप उस पर अमल, यानी उसमें गालिब गुमान से ही वो होता है सारा। तो जदीद तरक्की याफ्ता जो फल्कियात है उसमें भी आपने देखा होगा कि जब रोयत हिलाल का मसला होता है तो उसमें फल्कियात वालों को भी साथ बिठाते हैं, उनकी भी राय ली जाती है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, अगर आपको उसका ज़न्ने गालिब पैदा हो रहा है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। इसी तरह किबले किबले की डायरेक्शन है, उसमें भी यही बात। जी आगे पढ़े इसी तरह। हजरत तकवीम से क्या मुराद है? कैलेंडर, जो तकवीम की मना है कैलेंडर, जो नमाज के औकात के कैलेंडर जी बने सही। होते हैं। जी हजरत जी सफ़ा सही। तब्दील जी कर। वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन लगता ये है कि ये पैराग्राफ जो है कोई दोबारा लिखने की जरूरत है। ये बड़ा पुराने वक्त का लिखा हुआ है, अब इतना कुछ इजाद हो गया है इस साइंसी तरक्की में, और उनकी मदद भी ली जा रही है। जैसे रूयत हिलाल कमेटी है, वो जी दूरबीनों के जरिए से चांद देखती है। तो जी कोई जी हर्ज नहीं है कि अगर मॉडर्न चीजें जो हैं और साइंस ने जितनी तरक्की की है उनका इस्तेमाल किया जाए। जी।
بس اس میں اگر کسی طریقے سے ظن غالب پیدا ہو جاتا ہے تو تائید کے طور پر آپ ان کو لے سکتے ہیں، ورنہ اصل تو وہی ہیں جو چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں کہ جی جس طرح ہے سومو لرؤیتی ہی افطروا لرؤیتی ہی، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر، تو ہم تو اسی کے ہی مکلف ہیں، لیکن تائید کے طور پر پھر وہ اس سے مدد لے لی۔ اس لیے دیکھیں کہ کبھی کبھی فلکیات والوں کی بات بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور کافی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ چاند نظر ابھی اس دفعہ بھی یہ مسائل ہوئے تھے، تو دو گواہیاں یا پھر وہ اگر بادل ہوں تو اس وقت کتنے آدمیوں کی، وہ ساری تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو آپ ان چیزوں کو بطور تائید کے لے سکتے ہیں، لیکن اصل تو وہی ہیں جو چیزیں شریعت نے بتائی ہیں، وہ اصل وہی ہیں۔ جی اسی طرح سمت قبلہ کی تعین کے لیے بھی مختلف یہ ذرائع استعمال کی۔ ہاں یہ جو لفظ ہے یہ تعین ہے، یہ باب تفعیل سے، وہ باب تفاعل سے تھا اور یہ باب تفعیل سے۔ جی تعین کے لیے کیا تلفظ ہے اس کا؟ تعین، تعین دو یا ہے تفعیل کی طرح، تعین، جی تعین۔ جی تعین۔ اسی طرح سمت قبلہ کی تعین کے لیے بھی مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا سائے اور ستارے وغیرہ۔ ان ذرائع سے بھی اندازہ کر کے قبلہ کا رخ متعین کیا جاتا ہے۔ قبلہ نماز سے بھی سمت قبلہ معلوم کی جاتی ہے، اگرچہ وہ بھی تقریبی ہوتی ہے، مگر اس سے غالب گمان تقریبی کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب، تقریبی کا ایگزیکٹ نہیں ہوتی، قریب قریب ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی آپ مدد لیتے ہیں۔ جی جی صحیح ہے، اگرچہ وہ بھی جب استاد تقریبی جی ہوتی ہے مگر اس سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے، لہذا سمت قبلہ کی تعین کے لیے قبلہ نما کا استعمال درست ہے۔ صحیح۔ مغرب پڑھ جی کر ہوائی جہاز میں سوار ہوا اور سورج دوبارہ نظر آنے لگا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ کر ہوائی جہاز میں سوار ہوا اور جہاز نے اتنی تیز پرواز کی کہ سورج دوبارہ نظر آنے لگا، تو ایسے شخص پر مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنا واجب نہیں۔ نیز آ ایسی جاؤ۔ صورت میں اگر روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا تھا تو بھی روزہ بھی صحیح ہو گیا، مگر قواعد سے معلوم ہوتا ہے دوبارہ غروب تک ہیں؟ کھانے پینے وغیرہ سے ٹھیک روکے رہنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ قواعد کا مطلب ہے کہ فقہی قواعد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جی وہ پھر بھی اس کو کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ میرے خیال جی ہے کسی ساتھی کا مائک کھلا ہوا ہے، ہوائی جہاز میں تو دن بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو جائے تو نماز روزہ کا حکم۔ جو شخص ہوائی جہاز کے ذریعے مغرب کی یہ جانب جی نور الامین بھائی، یہ جو مسئلہ ہے اس کی تھوڑی مجھے تحقیق کرنی ہے، اس کو کل پڑھ لیں گے، آگے آپ پڑھ لیں اذان اور اقامت کے۔ یہ تھوڑا مسئلہ اس میں ایک دو باتیں مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کنفیوژن تھی، تو کل میں اس اچھا کی تحقیق کر کے پھر اس کو کل پڑھ لیں گے۔ باقی اذان اور اقامت اگلے صفحے سے آپ پڑھیں۔ جی 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 اذان ایک اور سوال ہے کہ اقامت جو کے جو نقشے بنے ہوتے ہیں، نقشے جی مساجد جی میں، جی اگر اس جی نے کسی مؤذن نے 1 منٹ پہلے اذان دے دی اس سے، تو کیا اس کی نماز صحیح اذان صحیح ہوگی؟ جی یہ بھی وہ تقریبی ہوتے ہیں، تو 1 2 منٹ کا وہ اس میں ویسے ہی احتیاط ہوتا ہے، تو 1 2 منٹ کا حرج نہیں ہے، مطلب میرے خیال لیکن میں جی 3 منٹ کا وہ پلس اور مائنس کرتے ہیں، رکھتے ہیں، 3 منٹ لیکن کا بس وہ، شاید۔ جی ہاں جی وہ لکھا بھی ہوتا ہے نقشوں پر، لیکن بس روزے کے اعتبار سے اس میں تھوڑا پھر وہ احتیاطاً حضرات قضا کا فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اعادہ کر لیا جائے، اس کو دوبارہ لوٹا لیا جائے اگر رمضان میں اس طرح ہوا۔ جی جی سر، ٹھیک ہے جناب۔ اذان اذان و اقامت کے احکام۔ اذان کی شرعی حیثیت۔ اذان اسلام کے شاعر بڑی علامتوں میں سے ہے، چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اگر کسی شہر والے آذان نہ دینے پر اتفاق کر لیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ مسئلہ نمبر ایک، شاعر پانچ، شاعر اسلام کا لفظ سنا ہے؟ شاعر اسلام جو اسلام جی کی بڑی نشانیاں ہیں، جس طرح مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، داڑھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام کے بڑے شعائر ہیں۔ اس لیے ان شعائر میں سے کسی آدمی نے کسی بھی شاعر کی توہین کی تو اس پر حکم کفر کا لگے گا۔ شاعر اسلام اتنی وہ اس میں سخت ہے کہ، کیونکہ یہ جی بڑی علامت ہے نا، اسلام کی بڑی نشانی ہے۔ جی اچھا، یہ داڑھی کی شاعر کیسے؟ لگتا ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ شاعر شاعر یہ واحد اس کی شعار ہوگا، شعار۔ شعار، شعار، جی ہاں بالکل، شعار، شعار کی جمع شاعر۔ جی جی، اچھا جی، داڑھی کی کیسے توہین ہوتی ہے؟ یعنی کوئی آدمی کہے کہ داڑھی کیسی رکھی ہوئی ہے، یعنی داڑھی کے بارے میں آ، وہ نامناسب الفاظ کہے، کہ تو پھر وہ یعنی اس کی اگر مفتیان سے وہ مسئلہ پوچھا جائے تو پھر وہ آ، کہتے ہیں کہ تجدید کر لی جائے۔ کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی والوں کے بارے میں کہ لوگ جی جی کہہ رہے جی، ہوتے لوگ کہتے ہیں سکھوں نے بھی تو رکھی ہوئی ہے، یہودیوں نے بھی تو رکھی ہوتی ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ۔ ہیں۔ جی، اور بھی یعنی بس وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں، سب سے بڑا مفتی وہ اندر بیٹھا ہوا، تو الفاظ سے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کا کسی پر قرضہ تھا، اس نے اپنے کسی جو نوکر تھا اس کو بھیجا کہ آپ فلاں آدمی سے میرے پیمنٹ لے کر آئیں۔ تو وہ جب وہاں پہنچا، اس سے کہا کہ جو ہمارے صاحب ہیں وہ پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔ اس آدمی نے، سامنے والے نے قسم اٹھائی کہ میرے پاس وہ اتنی پیمنٹ نہیں ہے ابھی، قسم بھی اٹھائی۔ اس نوکر نے نا اسی وقت اپنے وہ مالک کو فون کی کہ وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے۔ تو اس آدمی کی زبان سے وہ جذبات میں تھا تو کہا کہ وہ کلمے کے بارے میں نا اس نے وہ ایک گالی نکال لی، چھوڑو کلمے کو، اور اس نے ساتھ میں گالی بھی دے دی کلمے کو۔ تو پھر وہ بعد میں پریشان تو ہوا، پھر مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب نئے سرے سے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہوگی اور پھر نکاح بھی نئے سرے سے ہوگا۔ دو چیزیں تو فوراً چلی جاتی ہیں، ایمان بھی اور نکاح بھی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نکاح کے مواقع پر جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں تو وہ 6 کلمے بھی، ایمان مفصل بھی، ایمان مجمل پرانے وہ اسی طرح پڑھاتے تھے، کیونکہ انسان ہے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو پھر نکاح کے موقع پر ایمان کی تجدید ہو جائے۔ اور یہ بہت اس کو سراہا جاتا تھا کہ یہ اچھی بات ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں تو جو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ کبھی زبان سے ایسی بات بھی نکل جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، صبح مومن شام کو کافر، حدیث میں بھی آتا ہے۔ استاد جی، میری تو بیٹی کا جب نکاح ہوا تھا تو میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ ختم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آخری رسول ہونے پر یقین رکھتا ہے؟ تو واقعی انہوں نے پوچھا اس سے۔ تو جی اس قسم کی بات بڑی ضروری ہے کرنا۔ بالکل، آج کل کے حالات میں تو اسی طرح، یعنی خاص طور پر جو کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے ہیں نا، یعنی جو دین سے دور ہوں، اور پھر وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں دوستی میں نکال لیتے، اور اگر نکالی نہ بھی ہو، دوسرے نے نکالی ہو، اس نے اس پر صرف خوشی کا اظہار کیا ہو، رضامندی کا اظہار کیا ہو، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ بہت نازک مسائل ہیں، تو اس میں پھر تو شاعر کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جی جی، جی چلیں۔ جی حضرت یہ شاعر کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے نا، جی، ان والبدن صفا شاعر، من شعائر اللہ، صفا مروہ جی بھی اسلام کی یعنی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے۔ جی صحیح۔ مسئلہ نمبر ایک، 5 وقت کی نماز
فرض نمازوں کے لیے ایک بار اذان کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، چاہے مسافر ہوں یا مقیم ہوں، جماعت کی نماز ہو یا تنہا ہو، ادا نماز ہو یا قضا ہو، اور نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا، یعنی ایسی مؤکدہ، سنت جس کی تاکید کی گئی ہے۔ مؤکدہ یعنی اس میں مفعول کے وزن پر ہوگا، کیونکہ صحیح، مؤکد تو حضور ہیں، تاکید کرنے والے تو حضور ہیں، اور جس جی چیز صحیح، کی تاکید ہوئی ہے تو اس کو ہم مؤکد پڑھیں گے۔ جی، جی حضرت ٹھیک ہے۔ قضا نماز کے لیے اذان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی بستی ہے جہاں اکیلا ہی ہے، نہ مسجد ہے نہ، یا کسی ایسی جگہ پر ہے، جس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے جو جنگل میں ہو اکیلا اور وہاں اذان دے کر نماز پڑھے، تو اکیلا بھی ہو تو یہ اس کے لیے اذان دینا وہ سنت موقت ہے۔ قضا سے یوں بات ہے، قضا سے جی، قضا بھی اسی طرح ہے کہ یعنی اگر وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں اذان نہیں ہوئی اور وقت بھی نماز کا ختم ہو گیا، اب وہ قضا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے بھی اذان دے دے۔ حضرت یہ سنت مؤکدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو نا جس کی، تو یہ تو حضرت جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی تھی، نماز جمعہ کے لیے۔ دوسری اذان۔ جی، دوسری اذان کے بارے میں بھی وہ کہ حدیث میں آتا ہے میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازمی پکڑو، علیکم بے سنتی و بس سنت الخلفاء الراشدین۔ اور جی اب بہتر، خلفۂ راشدین نے جو بات فرمائی اس کے لیے بھی حضور نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں، چاہے فرض کفایہ ہو یا واجب ہو یا نفل ہو، جیسے نماز جنازہ، وتر، کسوف و خسوف اور تراویح۔ کسوف حضرت جی، سورج دونوں کو گرہن کے اسی وقت، طرح، جی ہاں، اور خسوف چاند گرہن۔ چاند گرہن کے وقت۔ حضرت صفحہ آگے کر لیں۔ مسئلہ نمبر 3، جو شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے اذان و اقامت دونوں مستحب ہیں، بشرطے کہ محلہ کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذان و اقامت ہو چکی ہو۔ اس لیے محلہ کی اذان و اقامت تمام محلہ اس والوں لیے کے لیے اس کافی ہے۔ اس لیے اس لیے کہ محلے کی اذان اور اقامت، تمام محلہ والوں کے لیے کافی ہے۔ جی، اب وہی بات آ گئی کہ اگر محلے میں ہو چکی ہے تو پھر آپ کے لیے اپنے گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مستحب ہے، اور اگر محلے میں نہیں ہوئی تو پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ سنت موقتہ ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ہم سفر میں جا رہے ہیں تو راستے میں جو مسجد تھی اس میں پہلے اذان اقامت کے ساتھ جماعت ہو چکی ہے، اور ہم جی دوبارہ جاتے ہیں جب، تو اقامت کہنا لازمی ہے یا بغیر اقامت کے بھی پڑھ سکتے ہیں جی، دوسری وہی جماعت میں؟ مستحب ہے جو ابھی آپ نے پڑھا کہ اچھا، اب اس مسجد میں چونکہ اذان ہو چکی ہے تو اب آپ کے لیے اقامت وہ مستحب ہے۔ جی حضرت بہتر۔ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بھی جی جی، اقامت اذان پڑھے گا تو؟ ہاں بالکل، یعنی وہ مستحب اس کے لیے اسی صورت میں ہوگی جب محلے میں اذان ہو چکی ہو اور مسجد میں نماز ہو چکی ہو، تو پھر یہ جب اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تنہائی پڑھ رہا ہے، تو بھی بہتر یہی ہے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھے، یعنی مستحب ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جی، جی میرے بہتر، خیال سے یہاں تک کافی اذان کی شرائط، پھر وہ کل سے انشاءاللہ۔ جی بہتر ہے۔ حاضری لگا لی ہے ساتھیوں نے؟ جی استاد جی، لے لیے حاضری میں نے۔